اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آیت نمبر 209 سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو کل ہم نے جو اس سے پچھلے والی آیت پڑھی تھی اس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا تعلق ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جب تم نے غلامی رسول کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور اس چیز کا اقرار کر لیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ احکامات جو اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے ہمیں دیے ہیں ان کو مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ ہم کچھ پڑھ لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا گیا کہ 2 نمازیں نا منافقین کے اوپر باری ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ تو جب ہم نے دین اسلام کا اقرار کر لیا ہے تو پھر ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شکل و شباہت کریم آقا علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے۔ ان کے اسوہ کو ہم اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس سے اپنا اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے، اور علم کے باوجود بے علمی جہالت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، فرمایا لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں۔ وقودی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سے سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا فیصلہ تمام کر دیا جائے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتیناہم من آیات بینہ، آیۃ بینہ، فرمایا کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب آپ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس کتنی کھلی نشانیاں اللہ کریم نے
ان کے نبیوں کو کتنے معجزات عطا فرمائے، ان کو پکا پکایا من و سلوہ عطا کیا گیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا، اور ایک وہ گائے کو ذبح کر کے جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مردار کے ساتھ لگایا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو گیا۔ یہ ساری روشن نشانیاں ان کے پاس بھیجنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ اب ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اوصاف جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی وہ شانیں انہوں نے تحریف کر دی، ان کو تبدیل کر دیا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحیات الدنیا، اور کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے۔ اب تو وہ مسلمانوں پہ وہ مزاح کرتے ہیں نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمانوں کی شان بلند و بالا ہوگی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کافروں کے لیے نا دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے، اور انہیں یہی زندگی پسند ہے، اور اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، اور وہ بفضل تعالی دینی زندگی ہے جو آخرت کے لیے خرچ کی جائے، آخرت کی فکر میں خرچ کی جائے، وہی دین کی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ مسلمانوں کا مذاق اس طرح کرتے تھے کہ مسلمان جو غریب تھے نا ان پہ وہ ہنستے تھے، دیکھیں جی اگر ان کے اوپر رب راضی ہوتا تو ان کی حالت بھی بہتر ہوتی۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے غریب تھے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نا کافر مذاق کرتے تھے، اور ان کے متعلق فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایماندار ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ قیامت والے دن مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار جہنم کے ذلیل ترین گڑھوں میں سے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریب مسلمان کا مذاق اڑانا یہ کفار کا جو ہے نا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے، بشرطے کہ وہ متقی و پرہیزگار ہو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین، اچھا تمام لوگ نا ایک ہی امت تھے۔ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ پاک نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ہلاک سے آگاہ کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے ترجمہ کرنے والوں نے منذرینہ کا ترجمہ کیا ہے ڈر سنانے والے، تو میرے استاد محترم نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ خطرات سے آگاہ کرنے والے۔ اب ڈر سنانے والے جو ہے نا نبیوں کی شان کے لائق نہیں ہے یہ لفظ، تو اللہ پاک نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والے اور خطرات سے آگاہ کرنے والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ ایک حق کتاب نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس میں فیصلہ ہو۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنی باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور فرمایا
تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے نا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک سارے لوگ ایک دین پر تھے، ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ اللہ پاک نے ان کو کتابیں بھی عطا فرمائی، صحائف بھی عطا فرمائے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی انہوں نے نہ بخشا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ یہود و نصارہ جن باتوں پہ اختلاف تھا نا، ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا۔ اب پیچھے آپ نے جو سپارہ پڑھا ہے نا، ایک ایک بات اللہ پاک نے ہمیں سمجھا دی کہ اس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے، حالانکہ حقیقت میں ویسے تھا۔ وہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آگے ہیں۔ فرمایا ام حسیبتم ان تدخلوا الجنہ، اور فرمایا کیا تمہارا گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پہلے لوگوں جیسی حالت تم پہ نہیں آئی۔ مستہم الباساء والضراء، فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں سختی اور شدت پہنچی، پہلی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت جو ہے نا غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی۔ جب غزوہ احزاب ہوا نا تو مسلمانوں کی اس وقت حالت بڑی پتلی تھی، مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی نا بہت سخت تکلیف پہنچی۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ خاصان خاص خدا کا معمول رہا۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا خانہ کعبہ کے ساتھ سائے میں ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے لیے کوئی دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے گئے، زمین میں گڑھے کھود کر ان کو دبا دیا گیا، آرے سے ان کو چیر کا 2 ٹکڑے کیا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہیں سکتی تھی۔ جس پہلے قوموں کا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے نا مثال دے کر ذکر فرما رہے ہیں۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا۔ سابقہ اونٹوں کی تکالیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے
اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ جب انہوں نے صبر کیا نا تو پھر آواز آ گئی کہ اللہ کی مدد بھی قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دی گئی ہے۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں نا مبلغین اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے بھی تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں، دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، توجہ فرمانا مسلمانوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، فرمایا تم فرما دو جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے، اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا، تو ان کے جواب میں یہ نا آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ بڑے نا بوڑھے تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اس آیت میں نے بتایا گیا کہ جس قسم کا جس قدر مال قلیل ہو یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی سب سے بہتر جگہ یہ ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اب دوبارہ اس کا ذکر ہوا۔ پہلے ذکر ہوا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک جو بھی بھلائی کرو اسے جاننے والا ہے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، اچھا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور سن لو غور سے، اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب جہاد جو ہے نا فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں، یعنی کہ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں، مثال کے طور پہ اگر انڈیا ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، اگر وہ ہمارے ملک پہ حملہ کر دے تو سارے مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہر اس جو کچھ کر سکتا ہے نا، علماء اپنے علم کے ذریعے جہاد کریں، مالدار اپنے مال کے ذریعے جہاد کریں، نوجوان اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کریں، تو ہر ایک کے اوپر جہاد جو ہے نا وہ فرض ہو جائے گا، اور وگرنہ جہاد جو ہے نا فرض کفایہ ہے، جس طرح ہماری فوج جو ہے نا وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ یہ تمہیں طبی اعتبار سے ناگوار ہے اور تمہارے اوپر بڑا مشکل ہے، لیکن تمہیں طبی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ نقصان دہ ہے۔ آگے مثال کے ذریعے نا یہ صاحب مصفر فصل سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح کڑوی دوائی اور انجیکشن اور آپریشن جو ہے نا طبی طور پر تو ہمیں ناپسند ہیں، لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر ایک بندے کا کوئی جسم میں وہ پتھری ہو یا کوئی غدود ہو تو
اس کو کاٹ کر اگر نکال دیا جائے تو بندہ صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا آپریشن کیا جانا لگے اس وقت تو اس کو یہ پسند چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ایسی فرمایا کہ بچے کو نہ کھیلنا بڑا پسند ہے، وہ چاہتے ہیں ہم کھیلتے ہی رہیں، حالانکہ اگر پڑھیں گے تو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ شوگر کے مریض کو مٹھائی بڑی پسند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں اس کے لیے مفید بھی ہیں، بلکہ یہ نقصان دہ ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اچھا یا برا ہونے کا مدار اپنی سوچ پر نہ رکھو، یعنی کہ جو تم ذہن میں سوچ رہے ہو نا، یہ نہ سمجھو کہ وہی ہمارے لیے اچھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا وہ بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز سے منع فرمایا بہرحال وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جس چیز سے اللہ پاک نے روک دیا نا، یہ حقیقت میں سمجھ لو کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی، تو اللہ پاک نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی